نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و سامعات، ماں کی خدمت کرنے کا ثواب کیا ملتا ہے، اجر کیا ملتا ہے، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے، اس کو ظاہر کرنے کے لیے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا واقعہ بڑا ہی مشہور ہے۔ آپ کے اس واقعے کو سننے کے بعد انسان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ماں کی خدمت کرنے کا، ماں کی فرمانبرداری کرنے کا اسلام کے اندر کیا طریقہ کار ہے اور اس کا کیا اجر و ثواب ہے۔ ایک مرتبہ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کو بلایا اور بلا کر فرمایا کہ تمہارے زمانے میں ایک شخص ہوگا، اس کا نام اویس کرنی ہوگا، اس کا نام اویس ہوگا اور کرن علاقے کے رہنے والا ہوگا، رنگ اس کا کالا ہوگا لیکن اس کے جسم پر ایک سفید داغ ہوگا۔ تو تم دونوں نے ایسا کرنا ہے کہ تم دونوں نے اس کے پاس چلے جانا ہے اور تم دونوں نے اس سے امت کے لیے دعا کرنے کے لیے کہنا ہے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہوئے کہ حضور دعا اور اس شخص سے؟ حضور نے فرمایا کہ اس شخص نے ماں کی اس حد تک خدمت کی ہے کہ جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرما دیتے ہیں۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال حاکم رہے، 10 سال خلیفہ رہے۔ اس دوران انہیں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی پتہ معلوم نہ ہوا تاکہ وہ ان کے پاس چلے جائیں اور حضور کا پیغام ان تک پہنچا آئے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب حاجیوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ سارے حاجی کھڑے ہو جائیں، سارے حاجی کھڑے ہو جائیں۔ جب سب کھڑے ہو گئے آپ نے فرمایا سب بیٹھ جائیں، صرف جو یمن کے رہنے والے حاجی ہیں نا وہ کھڑے رہیں۔ سب بیٹھ گئے، جو یمن والے تھے وہ کھڑے ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ باقی سارے بیٹھ جاؤ، جو یمن میں کرن کے رہنے والے ہیں وہ کھڑے رہیں۔ جو کرن کے رہنے والے تھے وہ کھڑے رہے اور باقی بیٹھ گئے۔ پھر آپ نے فرمایا جو کرن میں کرنی قبیلے کے ہیں وہ کھڑے رہیں، باقی سارے بیٹھ جائیں۔ تو اتنے میں صرف ایک شخص کھڑا رہا، باقی سارے بیٹھ گئے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کیا تم اویس بن عامر کرنی کو جانتے ہو؟ وہ کہنے لگا جی حضور وہ تو میرا بھتیجا ہے، میرے بھائی کا بیٹا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس وقت وہ کہاں پہ ہے؟ انہوں نے بتایا کہ وہ فلاں جگہ پر اونٹ چرانے گیا ہوا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب مولا کائنات مشکل کشا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس جگہ پر پہنچے اور دیکھا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا وہاں پر۔ آپ دونوں صاحبان وہاں کھڑے ہو گئے اور اس کی نماز ختم کرنے کا انتظار کرنے لگے۔ تو اس نماز پڑھنے والے نے یعنی حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ کوئی مہمان ہے جو میرا انتظار کر رہا ہے، تو آپ نے نماز کو مختصر کیا۔ جب آپ نے نماز کو ختم کر لیا تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کیا تم اویس کرنی ہو؟ اس نے جواب دیا جی ہاں میں اویس کرنی ہوں، لیکن آپ کون ہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ مسلمانوں کے خلیفہ عمر فاروق ہیں اور میرا نام علی المرتضیٰ ہے۔ اس شخص نے کہا حضور کیا میرے سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ تو ان احباب نے فرمایا کہ نہیں تم سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی، لیکن تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچانا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ذمے ایک پیغام لگایا تھا جو تمہیں پہنچانا تھا، تو وہ ہم تم تک پہنچانے آئے ہیں۔ تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ جی حضور میرے پیارے آقا نے کیا حکم دیا میرے لیے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں اویس کرنی کے پاس چلے جانا اور اس کو کہنا کہ میری امت کی بخشش کے لیے دعا کرے۔ حضرت اویس کرنی نے حیرت سے پوچھا حضور آپ جیسے صحابہ کرام کے ہوتے ہو میں دعا کیسے کروں؟ حضرت عمر نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے آپ کے لیے جو ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ دونوں صاحبان اپنے فرض کی ادائیگی کے بعد وہاں سے روانہ ہو گئے واپس مدینہ پاک کی طرف۔
حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بخشش کے لیے دعا کرتے رہے اور پھر آخری دم تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر عمل پیرا رہے۔ اور یہ روایت بھی بیان کی جاتی ہے کہ قیامت کے دن جب حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو انہیں جنت کے دروازے پر روک لیا جائے گا، تو وہ حیران ہو کر سوال کریں گے، یا اللہ مجھے جنت کی طرف بھیجا بھی تو نے، اب دروازے پر روک بھی لیا، یہ کیا ماجرا؟ حکم ہوگا پیچھے مڑ کر دیکھ۔ جب حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے مڑ کر دیکھیں گے تو آپ کے پیچھے لاکھوں کا مجمع ہوگا۔ آپ حیران ہو کر سوال کریں گے تو جواب ملے گا کہ یہ لاکھوں کا مجمع وہ ہے جو تمہاری دعاؤں کے سبب سے اب جنت میں جائے گا۔ اب جس طرح تم جنت میں جاؤ گے یہ لاکھوں کا مجمع اسی طرح تمہارے پیچھے جنت میں چلا جائے گا۔ یعنی یہ سب جتنا بھی تھا یہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ماں کی خدمت کی تھی۔ آپ ساری عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری حیات میں دیدار نہ کر سکے تھے، وجہ یہ تھی کہ آپ اپنی ماں کی خدمت میں مصروف تھے اور مدینہ پاک میں حاضر نہ ہو سکے تھے، تو یہ اعزاز فقط اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے آپ کو نصیب ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے والدین کی عزت کرنے کی، ان کا ادب کرنے کی، ان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔